نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے رب کا شاہی اعلان ہے اور شاہی فرمان ہے کہ تم مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگا کرو، دامن پھیلا کر مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین جانیے گا جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، مجھ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، وقت آ رہا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ والیو، دل لگا کے سننا اور سنانا فرض ہے۔ دور ہو گیا۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ والیو، دل لگا کے اللہ دی باتاں نو سنن دی محنت کرو۔ اللہ کہندے نے تسی میریاں دل لگا کے سنو، میں تہاڈیاں دل لگا کے سناں گا۔ تیرا منصب منگنا ہے، میرا منصب دینا ہے، تیرے جیسا سوالی کوئی نہیں، میرے جیسا سخی کوئی نہیں۔ اگر تینوں گناہ کرن دا ول آندا ہے تے مینوں بخشن دا ول آندا ہے۔ اللہ والیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت دا مغز ہے۔ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر ٹال کے رکھ دیندی ہے۔ الدعاء عماد الدین، دعا دین دا ستون ہے۔
الدعاء نور السماوات والارض، دعا آسمانہ زمینہ دا نور ہے۔ من انفع الادویہ الالہاء فی الدعاء، سب تو نفع بخش دوائی یہ ہے کہ انسان چمٹ کے او فغاں کر کے اوزاری کر کے آنسو بہا کے تے بلیاں بنا کے تے گوڑے رگڑ کے تے ہاتھ جوڑ کے اپنی درخواست اللہ دے سامنے پیش کرے۔ اللہ دے خزانے بھرپور نے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جن دا خزانہ ساڈے کول نہ ہوئے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اسیں ایک اندازے نال ہی اتارنے ہیں تاکہ نظام قائم اور دائم رہے۔ حقیر چیز قیمتی ہے، وہ بھی رب کل منگدی ہے، اور نبی سب تو بلند ہوندا ہے، وہ بھی اپنے رب کل منگدا ہے۔ جتی دا تسمہ ٹوٹ جائے، ہانڈی دا نمک ختم ہو جائے، صرف اور صرف اپنے اللہ کل منگو۔ رات دا اندھیرا ہوئے، دن دا سویرا ہوئے، اور یاد رہے کہ کالے رنگ دی چیمٹی ہوئے، کالی رات ہوئے، کالے پتھر ہوتے چل رہی ہوئے، عرش والے نو نظر آ رہی ہے، اور جو کچھ ذکر کرے گی، درخواست پیش کرے گی، اللہ انہوں سندا ہے۔ مگر یاد رہے میرے سونیوں، شمع رسالت دے پروانیوں، جوانوں بڑھوں چھوٹیوں وڈیوں، امیروں غریبوں، دل لگا کے بات سنو درویش فقیر دی۔ شرط ہے کہ دعا کرنے والا رزق حلال کھائے اور صدق مقال کرے، گل سچی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، جنہ تاجر سچ بولدا ہے، امین ہے، قیامت والے دن نبیاں دی جماعت، شہداء دی جماعت کھڑا ہوئے گا۔ اور جڑا رزق حلال دا کھا کے دنیا تو رخصت ہوئے گا، قیامت والے دن 14ویں رات دے چن ورگا چہرہ چمکا کے انہوں جنت داخل کیتا جائے گا۔ اس واسطے رزق حلال شرط ہے دعا دی قبولیت واسطے۔ اے دو پر نے دعا دے، ایک رزق حلال، ایک صدق مقال، اے پر مضبوط ہون گے تو انشاءاللہ تہاڈی دعا اللہ دے ہاں قبول ہو جائے گی۔ اور یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جنہ بندہ اللہ کو نہیں منگدا اللہ اندر تے ناراض ہو جاندہ ہے۔ من فتح لہو ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب رحمہ، جس بندے واسطے دعا دے دروازے کھل گئے، سمجھ لو کہ ان دے واسطے رحمت دے دروازے ہی کھل گئے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تسی اس رنگ دعا کرنی ہے کہ تنوں پورا یقین ہوئے کہ میں لے کے اٹھنا ہے۔ جدوں انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کردا ہے، اللہ نو شرم آندی ہے کہ وہ تیرے ہاتھ خالی واپس کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود بہت بہت دعا کیتیاں نے اپنے صحابہ واسطے دل لگا کے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ واسطے تبوک دے سفر وچ آپ نے 25 بارہ حضرت جابر دے حق وچ دعا کیتی ہے، اور حضرت انس بن مالک دے حق وچ دعا کیتی، اور کیا کہ اللہم کثر مالہ و ولدہ ثم بارک لہ فیہما۔ اللہ اس انس نے میری خدمت کیتی ہے، 8 سال دا سی جدو خدمت شروع ہوئی ہے، کل 18 سال دی عمر تھی، 10 سال تک سرکار دو عالم دی خدمت۔ انہیں حق میں سونے رسول دی دعا ہے، اللہ اے میرا خادم ہے، اندے مال وچ اولاد بھی ڈھیر ساری دیو، مال بھی ڈھیر سارا دیو، لیکن برکت والی اولاد ہوئے اور برکت والا ہی رزق ہوئے۔ تسی یقین جانو مسلمانوں، سونے رسول دی دعا ایسی قبول ہوئی کہ لوگاں نے مدینہ منورہ چ باغ 1 سال وچ 1 بار ہی پھل دیندے سن، مگر سونے رسول دی دعا نال حضرت انس جی دا باغ سال وچ 2 بار پھل دیندا سی۔ اور پھر اللہ دا کرم دیکھو کہ جڑا بندہ بھی حضرت انس جی دے باغ میں جاندا سی انہوں کستوری دی خوشبو آندی سی، حالانکہ تے کستوری موجود نہیں سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعاواں نے، حضرت ابن عباس نے حق وچ دعا کیتی کہ اللہ فقہہ فی الدین علمہ التاویل۔ اللہ اے میرے چاچے دا بیٹا ہے، اللہ اے اندہ نام عبداللہ ہے، عباس دا بیٹا ہے، میری درخواست ہے تیری سرکار وچ کہ انہوں مفسر قرآن بنا لے۔ اور میرے بھائیو، سونے رسول دے ہاتھ مبارک وچ اللہ نے انی جان رکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس دے سینے تے لگ گئی ہے، اور اللہ نے انہاں دی سرکار دو عالم دی دعا قبول فرما لئی۔ حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ 21 کھجوراں لے کے آئے۔ میں اس امام ابو ہریرہ دی گل کرنا جنہیں 7 ہجری وچ مسلمان ہوئے، 10 ہجری داغ مفارقت سرکار دو عالم چلے گئے۔ 4 سال دے قلیل عرصے وچ 5374 حدیثاں امام ابو ہریرہ نو یاد سن۔ اور یقین جانو او بھائیو، یقین جانو کہ قوت حافظہ انی تیز تھی کہ سونے رسول ایک دن فرمایا، تواڈے وچ کیڑا کوئی آدمی ہے جڑا چادر بچھائے، میں اوپر بیٹھ کے کچھ باتاں کرانگا۔ حضرت ابو ہریرہ جی نے چادر بچھائی، سرکار دو عالم کچھ دیر تک بیٹھے رہے، باتاں ہوندیاں رہیاں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اے چادر اپنے سینے نہ لالا، بڑی امید ہے کہ تیرے دماغ وچ اللہ اے حدیثاں انیاں ذخیرہ بنا دے گا کہ تیری عمر گزر جائے گی، مگر تیرا قوت حافظہ اللہ تیز ہی رکھے گا۔ 5374 حدیث یاد کرنے والا اصل شیخ الحدیث او شخص ہے۔ اور لطف دی گل ہے کہ قیامت تک جو مسائل بھی پیدا ہون گے، امام ابو ہریرہ جی کو خزانہ موجود ہے، ہر مسئلے دا جواب ہے۔ وہ خود فرمایا کرتے سن
کہ لوگ کہندے نے کہ ابو ہریرہ بہت ساری حدیثاں بیان کردا ہے اور لوگوں میرے اُتے اللہ دا فضل ہے کہ انصاراں نو اگر تلاش کرنا ہوئے تے باغاں وچ ملدے نے، مہاجرین اپنی دکاناں تے ملدے نے، اور ابو ہریرہ نو تلاش کرنا ہوئے تے سونے رسول دے قدموں وچ بیٹھا ملدا ہے۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 21 کھجوراں سونے رسول نو دتیاں کہ دے حق وچ دعا کرو۔ نبی دی دعا بڑی قیمتی دعا، حضرت صاحب ہاتھ عجیب و غریب سونے رسول دا، سونے رسول دے ہاتھ وچ رب نے انی جان پائی ہے کہ انگلی دا اشارہ کیتا میرے سونے رسول نے چند 2 ٹکڑے ہو گیا اور 5 انگلیاں چوں 5 چشمے اللہ نے پانی دے جاری فرما دیتے، اور سونے رسول نے جدوں بھی ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی تھی، حضرت ابو ہریرہ جی دی 21 کھجوراں چ میرے سونے رسول نے دعا فرمائی، یقین جانو کہ 21 کھجوراں وچ اللہ کریم نے انی برکت عطا فرمائی کہ سرکار دے زمانے وچ صدیق اکبر دا زمانہ، خلافت دا 2 سال 3 ماہ دے قریب، حضرت عمر 10.5 سال تک انہوں نے خلافت فرمائی رضی اللہ عنہ نے، اور حضرت عثمان جی نے 12 سال خلافت کی تھی۔ انہیں سالاں دے اندر اللہ نے انہاں 21 کھجوراں چ اتنی برکت کی تھی کہ 20 من بن گیاں۔ جب تک حضرت عثمان جی دی شہادت نہیں ہوئی انی دیر تک برکتاں رب نے دے جاری رکھیاں۔ نبی دی دعا ہے، ذرا دل لگا کے نہیں بھی دل کردہ تامی تسی درویش فقیر دی گل سن لو، سونے رسول دی دعا ہے، نذر اللہ حمران سمع مقالتی فبآہا ثم ادّا کما سمعہا۔ سونے رسول نے، میں کس سونے رسول دی گل کرنا کہ صدیق اکبر نو کیا سی ابو جہل نے کہ تہاڈا نبی کہندا میں راتوں رات معراج کر کے آیا، جدوں کہ 40 دن تک تا بیت المقدس تے جانے لگ دینے تے 40 دنی واپسی تے لگ دینے، جو کہتے میں آسمانہ تے بھی پہنچ گیا تے راتوں رات آ گیا، بھلا یہ کدی ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کیا، اگر سونے رسول نے کہہ دیتا ہے میں تو سفر تو واپس آ رہا، اگر سونے رسول نے کہا میری ملاقات نہیں ہوئی، مگر یقین جان تو اللہ نے اپنے سونے رسول دے ہونٹ مبارک ہی ایسے بنائے نے جنہ ہونٹا سے کدی جھوٹ نکل سکتا ہی نہیں۔ مر جا سڑ جا چل جا مگر تیری زبان میں جھوٹ نہ نکلے، ہمیشہ سچ نکلے۔ سچ میں چی برکات نے اور اندے چی نفع نے، اندے چی فائد نے۔ ایک گل پوچھنی تو جا کے حضرت کعب بن مالک جی نو پوچھو، کہندے نے خدا کی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے بعد جتنا سچ بولنے نے مجھے فائدہ دیا ہے کسی چیز نے فائدہ ہی نہیں دیا۔ او چھوٹے ہو بڑے ہو بڑھے ہو جوانوں، دل لگا کے گل سن جاؤ اور آج فیصلہ کر کے تسی جانا ہے کہ اسی جدوں بولنا ہے سچ بولنا ہے، سچ وچی برکت ہے، کیونکہ اذا کذب العبد تباد منہ الملک میلن مان من نتن ما جاوہی۔ اور سونے رسول تو تسا نہیں ویکھیا
مگر سونے رسول دی حدیث ہی سن لا، اور میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا کہ سونے رسول دی حدیث جدو انسان بیان کردا ہے انہوں اینی لذت آدھی ہے، اور سنن والے نوں اینی لذت پیدا ہوندی سن کے کہ کسی چیز وچ اینا مزہ نہیں جنہ سونے رسول دی حدیث وچ مزہ آتا ہے۔ دل لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑیاں دعائیں کی تھیاں، ایک دعائے بھی ہے دل لگا کے، نظر اللہ عمران سمع مقالتے، اللہ جدو میرے سونے رسول دی زبان مبارک جو نکلتا ہوئے گا اللہ، اے تو سونے رسول ہی دسن گے کہ ان دے وچ کنی کو انہوں لذت پیدا ہوندی ہوئے گی۔ یقین جانو کسے شے وچ سواد اللہ نے نہیں رکھیا جو اللہ نے اپنے نام وچ رکھیا ہے، تے اللہ ضرور کہندے نے اجے دا تو میرا نام لے کدی نام والے دا دیدار کریں گا تے تیریاں ساریاں بھکھاں ہی نس جانگیاں۔ روز دعا کریا کر، لیکن دیدار اللہ دا انہاں اکھاں نوں ہوئے گا جنہاں اکھاں میں شرم و حیا ہوئے گا۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی، سونے رسول نے دعا فرمائی اللہ اس بندے نوں تر و تازہ رکھیں جڑا میری حدیث سنے، سن کے انہوں یاد کر لے، یاد کر کے اگے بیان کر دے وے جویں سنی سی۔ میری امت جو جڑا بندہ بھی ایسا قیامت تک پیدا ہوئے گا، اللہ میری دعا ہے کہ انہوں ہمیشہ تر و تازہ رکھیں، انہوں تے کدی موسم خزاں پیدا ہونے نہ دے وے۔ نبی دی دعا ہے، اور تسی ترستے ہو کہ ولی میرے حق چ دعا کرے، سونا رسول دعا کر کے حضرت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ایسی قیمتی دعا ہے کہ اپنے جن دے حق میں بھی سونے رسول نے دعا کر دیتی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دونوں مسند احمد بن حنبل دی ایک حدیث سناوا، میں اس امام احمد بن حنبل دی مسند دا حوالہ دے رہا جس امام احمد بن حنبل دے جنازے ہوتے 8 لاکھ انسان نے شرکت کی تھی، اور 40,000 یہودی اور 20,000 یہودی عورتاں 60,000 یہودی مسلمان ہو گئے جنازے دی ہیبت دیکھ کے۔ تو اسی اندازہ لگاؤ کہ جن دے جنازے ہوتے انی دنیا آئی ہوئے گی، اس امام دا اللہ دے ہاں کنا مقام اچھا ہوئے گا۔ اس مسند احمد بن حنبل دا حوالہ دے کے عرض کر رہا بھائی جان، ایک آدمی آیا نوجوان سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ، اور آگے کہندا ہے کہ مینوں زنا دی اجازت دے دیو۔ کس چیز دی اجازت منگدا ہے کہ شرک دے بعد سب تو کنامنا جرم اور کبیرہ جرم تے گناہ زنا ہے۔ اللہ مینوں زنا دی اجازت دیو۔ صحابہ کرام نے اس نوجوان نو کیا سوال کرن تو پہلے سوچنا چاہیے، تو سونی سرکار دے آستانہ نبوت دی توہین کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نوجوان نو کچھ نہ کہو۔ آپ دا انداز بیان، اسلوب بیان بڑا اچھوتا، بڑا انوکھا سی،
آپ نے اس نوجوان کو سامنے بٹھا کے کیا، اے نوجوان، اللہ کا امن تیری ماں ہے، خالہ، پھپھو، بہن، بیٹی جی میری پنجے موجود نے۔ فرمایا نہ پنجا جو کسے وال کوئی غلط نگاہ نال دیکھے تے کی کریں گا؟ وہ کہنے لگا جی پھر میں کوئی ڈب غیرت تا نہیں، میں کچھ کراں گا۔ آپ نے فرمایا تو بھی تے کسے وال تکیں گا تے ویکھیں گا تے غلط ارادہ کریں گا، وہ کسے دی ماں، پھپھو، خالہ، بہن، بیٹی ہوئے گی۔ کہنے لگا جی میں نے سمجھ آگئی ہے تے تسی میرے حق دعا کر دو۔ جیڑی دعا سونے رسول نے کیتی سی وہ مسند احمد بن حنبل نے ذکر کیتی، سن لو۔ اللہم عیف بطنا بآسن فرجا بطاہر قلبا، اللہ اندے پیٹ چ رزق حلال داخل فرما، اللہ اندہ دل پاک کر دے، اللہ اندی شرمگاہ دی حفاظت کر دے۔ او بھائیو، میرا زنا دی اجازت منگدا سی، سونے رسول دی ایسی دعا قبول ہوئی کہ جنی دیر تک زندہ رہا کی مجال ہے کسے عورت وال غلط نظر نہ لی دیکھے۔ اور یاد رکھو نگاہ دا، نظر دا پاک ہونا از حد ضروری ہے۔ جھوٹیاں اکھاں والے نو اللہ دا دیدار نہیں ہوئے گا، اور جن دی اکھ خراب ہے اندے پلے کچھ بھی نہیں، وہ پاگل انسان ہے۔ تیرا حق ہی نہیں بندا کہ تو پرائی عورتانوں فون کرے، اور 50 چینل ہے پاکستان دا تو انہوں ویکھ دو میں۔ اگر تیری نماز نے کوئی رنگ تیرے تے چڑھایا ہوندہ، حضرت صاحب گل رنگ دی، رنگا رنگا جو بڑا فرق ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدوں قوم مار دی تھی مشرکین مکہ، او کہندے سن کہ تینوں تکلیف نہیں ہوندی؟ او کہندہ ہے انہاں مارن والوں انہاں سواد نہیں آندا جنہ مینوں آہد دی بولی بچ سواد آندا ہے۔ اندے اتے رنگ چڑھایا سی، کلمے نے رنگ چڑھایا سی۔ تم ہی روز دعا کریا کر کے اللہ میرے اتے بھی کلمے دا رنگ چڑھا دے، مینوں شرم و حیا والی اکھاں نصیب فرما دے۔ دل لگا کے جیڑا رسول دعا کرے صحابہ واسطے، مسلمانہ واسطے، اس نبی نے حضرت عمر بن خطاب جی نو کیا، اشرکنا فی دعائے کا یا اخی ولا تنسنا۔ اے عمر بن خطاب، عمرہ کرن واسطے تو جا رہے ہیں، مینوں بھی اے میرے بھائی مینوں بھی اپنی دعا وچ شریک رکھنا، مینوں اپنی دعا وچ شریک رکھنا۔ روایت وچ آیا کہ حضرت عمر جی نے جدوں ایک گل سنی تے کہندے نے کہ اگر مینوں اللہ دنیا دا بادشاہ بنا دے، پوری مملکت دا مالک بنا دے تے مینوں انی خوشی نہیں ہونی سی جنی مینوں اس گل دی خوشی ہے کہ میرے ورگے نو سونے رسول نے کہا کہ میرے حق وچ دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نو دسیا کہ تسی جننے مرضی سینئر ہو، تسی جونیئر کو دعا کرایا کرو۔ دعا وچ بڑی طاقت ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اصحاب کہف نے دعا کیتی سی کہ اے ساڈے رب، ساڈے اتے خاص کوئی مہربانی عطا کر
اور ساڈے کماں وچ آسانی دے سامان مہیا فرما۔ اللہ نو انہاں دی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اپنی پاک کلام وچ انہوں جگہ دیتی، اور وہ اصحاب کہف ایسے نے کہ اللہ نے کیا سی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اے نوجوانوں توحید پرستو، سو جاؤ۔ 309 سال تک سوئے رہے اپنی غار وچ، اور اللہ نے انہاں دے پہلو خود آپ بدل دے رہے اللہ پاک، اور انہوں نے کیا کہ تسی نہیں بدلنے، میں بدلاں گا، میں آن والیاں نسلاں نو دساں گا جڑے ساڈے یار بن جان، اسی انہاں دیاں نینداں دا بھی دھیان رکھنے ہیں۔ او بھائیو، اللہ ہی حفاظت کردہ اس بندے دی جڑا اللہ دے قریب ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی دی دعا اللہ ایک نہ ایک ضرور قبول کرتا ہے۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا وچ جلد بازی کی تھی۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی شَفَاعَةً لِأُمَّتِي یوم القیامہ، مینو رب نے کیا تسی بھی دعا کرو، میں وہ دعا چھپا کے رکھی، میں قیامت والے دن اپنی امت واسطے سفارش کرانگا۔ اللہ دے حبیب نو اینا پیار ہے امت نال حضرت صاحب کہ تینوں اپنی اولاد نال اینا پیار نہیں۔ اور سونے رسول نے یہ بھی دعا کی ذرا دل لگا کہ اللہ اے حسن و حسین نو میں پیار کرنا، مینوں انہاں نال پیار ہے، تو بھی انہاں نال پیار کریا کر۔ اللہ جڑا بھی حسن و حسین نال پیار کرے تو اندے نال بھی پیار کریا کر۔ میں اس حسن و حسین دی گل کرنا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جننے نوجوان ہو کے بندے جنت پہنچن گے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک، جڑا مومن نوجوان جنت داخل ہوئے گا، قیامت والے دن انہاں دے سردار حسن و حسین ہونگے۔ اور ابو بکر و عمر و سیدہ کہول اہل الجنہ، جڑے ادھیڑ عمر چ فوت ہوئے سن تے جنت چ پہنچے، انہاں دا سردار صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق ہونگے۔ اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جنیاں عورتاں بھی جنت جان گیاں، انہاں دی سلطانہ تے ہیڈ، انہاں دی رانی اور انہاں دی ملکہ حضرت فاطمہ الزہرا ہوئے گی۔ دل لگا کے، اور بہت ضروری حدیث سننا، میں بے شک تواڈے واسطے ایک اجنبی آدمی ہاں، مگر تسی یہ ذہن رکھو کہ میں تانوں اللہ رسول دیاں باتاں سنا رہا تے تسی دل لگا کے سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم، اگر تو اپنی بیماری کو تنگ آ گیا ہے تو اپنے خلاف بد دعا نہیں کرنی، کدی مایوس نہیں ہونا۔ مایوس ہونا کفر ہے، حالات جنہیں مرضی ٹیٹ ہو جانا، اللہ تے غالب نہیں۔ حضرت صاحب اللہ غالب ہے اپنے امر تے، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس ہونا کفر ہے۔ پھر آماں نے کیا سی، تینوں کنویں میں ایسا سٹا کہ تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، مگر
یوسف علیہ السلام کنویں وچ دعا کر رہے ہیں، جبریل آئے نے پراں تے بٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے یوسف تو اپنے پائیاں نو انہاں دی اس کارروائی دی خبر اس ویلے دیویں گا جدوں انہاں نو شعور نہیں ہوئے گا۔ حضرت صاحب انہوں نے پھر کیا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، راشن کارڈ پراواں نے پکڑے ہوئے نے اور کہہ رہے ہیں کہ اے عزیز مصر کوئی صدقہ خیرات کر ساڈے اُتے، تیرا تا چہرہ ہی رب نے سخیاں والا بنایا ہے۔ او بھائی جان، اللہ نے اس محسود نو 80 سال تک اللہ نے مصر دے تخت اتے بٹھا کے اللہ نے راج کروایا۔ اور راج ایویں نہیں ہوندے، اس زلیخا نے بہت کچھ کیا سی کہ ہے تلک ادھر آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کیا سی، معاذ اللہ میری کوئی گل تسی نہیں سنیو بھائیو، اے گل ضرور سنو، جدوں تینوں پرائی عورت دی آواز تو نفرت پیدا ہو جائے گی سمجھی تیرے وچ ایمان موجود ہے۔ جدوں پرائی عورتاں دی آواز تینوں چنگی لگے گی تیرا ایمان خراب برباد ہو گیا ہے۔ انہیں کیا تھی ادھر آؤ، انہیں کیا معاذ اللہ، اللہ دی پناہ۔ اگر علماء کرام یا تسی اتفاق کرو تے انج معلوم ہوندہ ہے کہ ان دی بولی دے بچوں اتنی بدبو پیدا ہوئی کہ اس محل دے بچ رہنا حضرت یوسف علیہ السلام واسطے مشکل ہو گیا۔ اور نالی کیا انہو لا یفلح الظالمون، اے ظالم لوگاں دا کام ہوندا ہے تہاڈے گھر دی نالے میں روٹی کھاواں نالے میں اپنی اگ کراواں، اے تے ظالماں دا کام ہے، ظالم کدی پھلا نہیں باندھے۔ میں ذکر کر رہا تھا لا تعدوا علی انفسکم، تسی جننے مرضی پریشان ہو، دکان نہیں چل دی، تانوں بیمار تسی رہندے ہو کوئی دوائی فائدہ نہیں کر دی، فرمایا لا تعدوا علی انفسکم، تسی اپنے خلاف بد دعا نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی۔ ولا تعدوا علی اولادکم، دھیان نال بھائی جان، تھاڈی اولاد تانوں تنگ کرے، کوریاں پاوے، جتا اٹھاوے، پریشان کرے، فرمایا تسی اپنی اولاد دے خلاف کدی بھی بد دعا نہیں کرنی ہوئے گی، اور نہ ہی تسی اپنے مال دے خلاف بد دعا کرنی کہ کنہ میرا سٹاک پہ چیزاں دا وکدیاں ہی نہیں، کوئی گاہک آندا ہی نہیں، تسی اپنے مال دے خلاف بھی بد دعا نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے کہ تسی ایسے وقت بد دعا کر رہے ہو جڑی بالکل قبولیت والی گھڑی ہوئے تے بعد تسی پریشان ہو گے، تسی مایوس نہ ہویا کرو، تسی اللہ تے امید رکھو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ایک گنتی دے دن نے، رب پھردا پھراندا رہندا ہے، کدی بھی بد دل نہ ہو۔ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا یہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، بندے کی بے نیازی دیکھ کر کہتا ہے کریم، دینے والا دیکھ کسے دست سے دعا ملتا نہیں۔ او کہنا دن سی تو آیا تھا اسی خیر نہیں پائی،
تینوں ساڈا پتہ ہی نہیں اسی کون ہونے ہیں۔ دل لگا کے نہیں طاقت سوا میرے کسی میں جو کام آ سکے تمہاری بے کسی میں۔ اتن تک حکم ہے بھائی جان کہ تسی میت نو دفن کرو، تسی قبر دے ارد گرد اندی قبر دے ارد گرد کھڑے ہو کے صلو لہو تثبیت فإنہ الآن یسأل، تسی اندے واسطے ثابت قدمی دی دعا کرو۔ ایس ویلے بیچارے کول پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیڑا ہے، بڑا اوکھا کام امتحان ہو رہا ہے۔ تواڈے ہوتے تے میرے ہوتے بھی وقت آنا ہے، پر میں عرض کراں گا کہ جدو تم مومن بن کے قبر وچ جاویں گا تے تینوں منکر نکیر نظر نہیں آئے گا، مبشر تے بشیر نظر آئے گا۔ اور روز دعا کریا کر، انشاءاللہ جدو تو صحیح جواب دے لیں گا تو فرشتے کہیں گے کہ تیرا چہرہ سانو پہلے ہی دس رہا سی کہ تو صحیح جواب دے لیں گا، لیکن اسی تیرے کل پوچھنے جواب تو کتوں حاصل کر کے آیا ہے، وہ کیڑی یونیورسٹی تے کالج ہے، وہ کہے گا کہ میں دنیا چ قرآن پڑھ رہا تھا تو ان دی برکت نال اللہ نے میں نے صحیح جواب دین دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ والیا اور تینوں خوشخبری سناوا، جدوں مومن بن کے تو قبر وچ جامے گا ایک نوجوان تیرے سامنے آئے گا۔ مسند احمد بن حنبل دا حوالہ دے کے عرض کر رہا، وہ جدوں تیرے سامنے ایک نوجوان آئے گا تو کہیں گا کہ ایو جی خوشبو کدی سنگی نہیں، ایو جے کپڑے کسی نے پھبدے ویکھے نہیں، ایو جا جوان میں دنیا چ کدی ویکھیا نہیں، تو بیان کر، تو دس یار تو کون ہونا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تیرے نیک اعمالاں میری صورت چ رب نے بنا کے بھیجا تاکہ مومن دا دل لگیا رہے۔ اللہ والا نہیں بھی تیرا دل کردہ تے سن جا دھیان نال، یہ تیرے حق وچ فائدہ ہی فائدہ ہے، بلکہ حدیث پاک وچ آیا کہ تسی مریض دی بیمار پرسی کرو تے تسی مریض کو دعا کرواؤ، کیونکہ انہا دعاؤں کا دعا الملائکہ تے ایس ویلے مریض دی دعا انجے جی میں فرشتیں دی دعا ہوندی ہے، مریض کو دعا کرواؤ۔ اللہ کوئی پتہ نہیں پائی جان کدوں اس جان تو چلے جانا ہے، بس رزق حلال کھایا کر، صدقے مقال کریا کر۔ کل کون تھے، آج کیا ہو گئے تم؟ ابھی جاگتے تھے، ابھی سو گئے تم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی جہنم کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ والیو نظر کرم رب کل منگیا کرو، اور روز کیا کرو کہ اللہ خاتمہ علی ایمان ہوئے، اور جدوں میں دنیا تو جا رہے ہوں تے کلمہ شہادت دا پڑھ کر تیری ملاقات کراں۔ طبیعت میری سیٹ نہیں تھی، ان بھی نہیں سیٹ، اسی طرح میں تانوں چند باتاں سنائیاں نے۔ حافظ عبدالرشید صاحب دی دعوت اتے ای درویش فقیر حاضر ہویا ہے، جو کچھ بیان ہویا اللہ دے فضل و کرم نال، ان دی توفیق نال، جو لو محفوظ درس سی تاڑے کے بیان ہویا،
اللہ کریم تینوں اور مینوں ایسی حالت فوت کرے کہ جدوں ملک الموت آ رہا ہوئے، اللہ دا سلام آ رہا ہوئے، جنت دا پیغام آ رہا ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہو ٹھیک ہو۔ آپ نے شیخ الحدیث استاد العلماء الشیخ عبد الرشید صاحب مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی سے قرآن و حدیث کے چند انمول پھول آپ نے چنے، آپ نے قیمتی پندو نسائے آپ نے سماعت فرمائے۔